حدیث نمبر 311، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے مزی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 312، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی چابی، تکبیر اللہ اکبر، اس کی تحریم، اس کی تکبیر سے نماز شروع کرنے سے پہلے جو کام مباح تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کی تحلیل ہے، یعنی سلام پھیرنے سے نماز کی صورت میں حرام ہونے والے کام حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 313، ابن ماجہ نے علی رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 314، علی بن طلق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی آواز کے بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے، اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامت نہ کرو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 315، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں دوبر کا تسمہ ہے، جب آنکھیں سو جاتی ہے تو تسمہ کھل جاتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 316، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ کا تسمہ دونوں آنکھیں ہے، پس جو شخص سو جائے تو وہ وضو کرے۔ الشیخ الامام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحیح حدیث کی روشنی میں یہ حکم لیٹ کر سونے والے شخص کے لیے ہے، بیٹھے بیٹھے سو جانے والے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 317، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے لیکن وہ نیا وضو نہ کرتے۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں انتظار کے بدلے سو جانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بیٹھے سو جاتے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 318، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو شخص چت لیٹ کر سو جائے اس پر وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ جب وہ چت لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 319، بصرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 320، طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آدمی کے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ بھی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ الشیخ الامام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ منسوخ ہے، کیونکہ ابو ہریرہ طلق رضی اللہ عنہ کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 321، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس ہاتھ اور اس شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ وضو کرے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 322، امام نسائی نے سے بصرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا اس کے اور اس کے مابین کوئی چیز حائل نہ ہو۔ حافظ زبیر علی زہی رحمۃ اللہ نے لم اجدہ، یعنی میں نے اس کو نہیں پایا۔ حدیث نمبر 323، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابراہیم التیمی عن عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے یہ حدیث ہمارے اصحاب کے ہاں صحیح نہیں۔ اور ابو داود رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث مرسل ہے، اور ابراہیم التیمی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنا، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 324، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت کھایا، پھر اپنے نیچے بچھی ہوئی چادر سے اپنا ہاتھ صاف کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 325، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، میں نے بنی ہوئی پسلی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 326، ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی اور دل وغیرہ بھونا کرتا تھا، آپ نے اسے کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 327، ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہیں ایک بکری ہدیہ کے طور پر دی گئی تو انہوں نے اسے ہنڈیا میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، ابو رافع یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک بکری ہمیں بطور ہدیہ دی گئی تھی تو میں نے اسے ہنڈیا میں پکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رافع مجھے دستی دو۔ میں نے دستی آپ کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسری دستی دو۔ میں نے دوسری دستی بھی آپ کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور دستی دو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بکری کے صرف دو دستیاں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک خاموش رہتے تو مجھے یکے بعد دیگرے دستی ملتی رہتی۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، کلی کی اور اپنی انگلیوں کے کنارے دھوئے، پھر کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی۔ پھر دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاں ٹھنڈا گوشت پایا تو اسے کھایا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو نماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 328، دارمی نے ابو عبید سے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے پھر پانی منگایا سے آخر تک ذکر نہیں کیا، یہ ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 329، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب اور ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، پس ہم نے گوشت روٹی کھائی، پھر میں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو ان دونوں نے کہا، تم وضو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم پاکیزہ چیزوں سے وضو کرتے ہو؟
یہ چیزیں کھا کر تو اس شخصیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 330۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، آدمی کا اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا اور اسے اپنے ہاتھ سے چھونا ملامسہ کے زمرے میں ہے، اور جو شخص اپنی اہلیہ کا بوسہ لے یا اسے اپنے ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 331۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنی اہلیہ کا بوسہ لینے سے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 332۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک بوسہ لینا لمس کے زمرے میں آتا ہے، پس اس وجہ سے وضو کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 333۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قسم کے بہتے خون کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ دونوں حدیثوں کو دارقطنی نے روایت کیا، اور انہوں نے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سنا نہ انہیں دیکھا، جبکہ یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 334۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کرو، نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ متفق علیہ۔ الشیخ الامام محی السنہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث صحرا کے بارے میں ہے، رہا عمارت وغیرہ میں قضائے حاجت کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ روایت متفق علیہ کی ہے۔ حدیث نمبر 335۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں اپنی کسی ضرورت کے تحت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 336۔ سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے یا 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے یا لید یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 337۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 338۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے، پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے ان کے خشک ہونے تک ان کے اعضاء میں تخفیف کر دی جائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 339۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا باعث بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے۔
रवाह मुस्लिम। حدیث نمبر 340۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 341۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے اور جو ڈیلوں سے استنجا کرے تو وہ ڈیلے طاق عدد میں لے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 342۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن اور برچھی اٹھاتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 343۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ روایت منکر ہے، ان کی روایت میں نزع کے بجائے وضع کا لفظ ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 344۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کا ارادہ فرماتے تو آپ صحرا کی طرف چلتے جاتے حتیٰ کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 345۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا تو آپ دیوار کی بنیاد کے پاس نرم جگہ آئے اور پیشاب کیا، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو وہ پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 346۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو آپ بیٹھتے وقت زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا اٹھایا کرتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 347۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، جب تم بول و براز کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پشت۔ آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم فرمایا، آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 348۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانے کے لیے تھا، جبکہ بایاں ہاتھ استنجا اور ناپسندیدہ کاموں کے لیے تھا، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 349۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 350۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، ترمذی، نسائی، البتہ امام نسائی نے تمہارے جن بھائیوں کی خوراک کے الفاظ ذکر نہیں کیے، یہ روایت صحیح ہے۔